السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 45واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 45۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دا کے متعلق پڑھا تھا کہ اس کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی غیر متعین آرٹیکل جو اے اور این ہیں ان کے متعلق پڑھیں گے۔ ڈیفینٹ کے معنی پہلے بھی بتلایا تھا کہ ڈیفینٹ کا معنی ہے متعین، اور ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ متعین شخص یا متعین چیز پر داخل ہو کر اس شے کو یا اس شخص کو متعین کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈیفینٹ کے معنی ہوتے ہیں غیر متعین، اور انڈیفینٹ آرٹیکل غیر متعین شخص یا غیر متعین چیز کو بتلاتا ہے۔ اے یا این، ان کو ہم انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، اور ان کے استعمال کی جگہیں آج کے سبق میں ہم بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلی جگہ اے یا این کا استعمال ایک کے حقیقی عددی مفہوم میں کیا جاتا ہے، یعنی ایک عدد کو مراد لینا ہو تو اس وقت اے یا این کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال 12 inches make a foot، 12 انچ ایک فٹ بناتا ہے، یعنی 12 انچ کا ایک فٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اے جو داخل ہوا ہے فٹ کے اوپر، یہ ایک کے حقیقی عددی مفہوم کو بیان کر رہا ہے، یعنی ایک کا جو عدد ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ یہاں ایک عدد کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انڈیفینٹ آرٹیکل اے یا این کی دوسری جگہ جہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی متعین شے کے مبہم مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شے تو وہ متعین ہو لیکن مفہوم جو ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے این احمد came to meet you، ایک احمد نامی شخص آپ سے ملنے آیا۔ یہاں پر احمد تو متعین ہے لیکن مبہم ہے، متکلم کے لیے مبہم ہے۔ احمد شخص متعین ہونے کے باوجود متکلم کے لیے مبہم ہے، یعنی معلوم نہیں ہے کہ وہ احمد کون ہے، اس لیے متکلم نے کہا کہ ایک احمد نام کا شخص آپ سے ملنے آیا، تو جملے کے اندر آرٹیکل استعمال کر لیا۔ این احمد came to meet you، ایک احمد نام کا شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو دوسری جگہ ہوئی کہ کسی متعین شے کے مبہم مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بھی انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تیسری جگہ انڈیفینٹ آرٹیکل کسی، کوئی، جو انگلش میں لفظ ہے اینی، اس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اینی کے معنی میں، اینی کا معنی ہوتا ہے کسی یا کوئی، تو انڈیفینٹ آرٹیکل اینی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے A student should obey his teacher، کسی طالب علم کو، یعنی کسی بھی طالب علم کو، کوئی بھی طالب علم ہو، اپنے استاد کی اطاعت کرنی چاہیے، کسی بھی طالب علم کو اپنے استاد کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر A student، ایک طالب علم کو اپنے استاد کی اطاعت کرنا چاہیے، مطلب ایک طالب علم، مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک طالب علم کو، بلکہ کسی بھی طالب علم کو اپنے استاد کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر A student should obey his teacher، تو یہاں پہ اے جو داخل ہوا ہے وہ کسی کے معنی میں یا کوئی بھی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انڈیفینٹ آرٹیکل کے استعمال کی چوتھی جگہ، کبھی کبھی اسم علم یعنی پراپر ناؤن، جس کو انگلش میں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، اسم علم یعنی خاص نام ہوتا ہے، اس کو اسم عام یعنی کامن ناؤن یعنی اسم مشترک یا اسم عام بنانے کے لیے بھی انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی خاص نام ہے، اس خاص نام پر ہم انڈیفینٹ آرٹیکل داخل کر کے اس کو عام اسم کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے He is a گاندھی of our age، وہ ہمارے زمانے کا ایک گاندھی ہے۔ گاندھی یہاں پر اسم علم ہے یعنی پراپر ناؤن ہے، مگر اس جملے میں گاندھی کو اسم عام یعنی کامن ناؤن بنا کر استعمال کیا گیا، اس لیے اس پر آرٹیکل داخل کیا گیا اے۔
اور گاندھی کا ایک الگ معنی پیدا کیا گیا، ورنہ اس میں علم پر آرٹیکل داخل نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ ہی از اے گاندھی آف آور ایج، وہ ہمارے زمانے کا ایک گاندھی ہے۔ تو اس جملے کے اندر اصل گاندھی مراد نہیں ہے، بلکہ گاندھی کی خصوصیات جو ہیں وہ کسی دوسرے شخص کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ ہمارے زمانے کا گاندھی ہے۔ آرٹیکل کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آرٹیکل کے حذف اور تکرار سے بھی جملے کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کہیں سے آرٹیکل حذف کر دیا اور کہیں پر آرٹیکل کو دہرا دیا، ڈبل لکھ دیا، تو ایسی صورت میں جملے کے اندر معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے ہم گرامر کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر 2 مثالیں لکھ رہے ہیں تاکہ حذف اور تکرار سے کیا فرق ہوتا ہے اور کیا معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلی مثال ہے آئی ہیو اے بلیک اینڈ وائٹ کوٹ۔ اس جملے کے اندر انڈیفینٹ آرٹیکل اے کا استعمال کیا گیا ہے اور صرف ایک جگہ استعمال کیا گیا ہے اور وہ بلیک سے پہلے ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا آئی ہیو اے بلیک اینڈ وائٹ کوٹ، میرے پاس ایک کالے اور سفید رنگ کا کوٹ ہے۔ میرے پاس ایک کالے اور سفید رنگ کا کوٹ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے پاس صرف ایک کوٹ ہے جس کا رنگ کالا بھی ہے اور کچھ سفید بھی ہے۔ میرے پاس ایک کالے اور سفید رنگ کا کوٹ ہے، یعنی کالا اور سفید مکس رنگ ہے اور کوٹ ایک ہے۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں آئی ہیو اے بلیک اینڈ اے وائٹ کوٹ، میرے پاس ایک کالا اور ایک سفید رنگ کا کوٹ ہے۔ اس جملے میں 2 جگہ آرٹیکل داخل ہوا، بلیک کے اوپر بھی اے آ رہا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل اور وائٹ کے اوپر بھی اے داخل کیا گیا۔ تو اس جملے کے اندر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ میرے پاس ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا کوٹ ہے، یعنی 2 کوٹ ہے۔ پہلے جملے میں صرف ایک کوٹ تھا، کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ 2 صفت ذکر کی گئی اور صفت کے اوپر دونوں کے اوپر صرف اے ایک مرتبہ داخل کیا گیا، تو ایک مرتبہ داخل کرنے کی وجہ سے صرف ایک معنی نکلے گا بلیک اینڈ وائٹ۔ اب بلیک اینڈ وائٹ کوٹ، ایک کالا اور سفید رنگ کا کوٹ، اور دوسرا جملہ ہے اے بلیک اینڈ اے وائٹ کوٹ، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا کوٹ۔ تو آرٹیکل کے ایک مرتبہ ذکر کرنے سے 2 صفت کے اوپر ایک معنی نکلے گا اور دونوں صفت کے اوپر الگ الگ یعنی تکرار کرنے سے، ریپیٹیشن کرنے سے آرٹیکل کے دوسرا معنی نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں، ڈیفینٹ آرٹیکل کا ہم نے استعمال کیا ہے دا سیکریٹری اینڈ ٹریجرر از ابسینٹ۔ یہاں پر سیکریٹری اور ٹریجرر 2 لفظ آئے، لیکن آرٹیکل دا کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ صرف ایک جگہ استعمال کیا گیا۔ اس سے معنی یہ معلوم ہوا کہ سیکریٹری یعنی سیکریٹری اینڈ ٹریجرر اور خزانچی دونوں ایک ہی شخص ہے، سیکریٹری بھی وہی ہے اور خزانچی بھی وہی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر فعل جو از استعمال کیا ہے، کیونکہ یہاں پر سنگولر یعنی ایک آدمی معہود ہے۔ دا سیکریٹری اینڈ ٹریجرر از ابسینٹ، سیکریٹری اور خزانچی غیر حاضر ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، دا سیکریٹری اینڈ دا ٹریجرر آر ابسینٹ، سیکریٹری اور خزانچی دونوں کے دونوں غائب ہیں۔ اب آرٹیکل کو ایک مرتبہ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں صفات ایک ہی آدمی کے لیے ہیں، اور الگ الگ آرٹیکل کا استعمال کیا جا رہا ہے دونوں جگہ صفات پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جگہ الگ الگ شخص مراد ہیں۔ تو معنی ہوگا دا سیکریٹری اینڈ دا ٹریجرر آر ابسینٹ، سیکریٹری اور خزانچی دونوں غیر حاضر ہیں۔ تو یہ فرق کو یاد رکھیں اور استعمال کرتے وقت دھیان سے استعمال کریں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بلاگ پر جائیں اور اس سبق کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔